اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 10th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 13 ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 33، پارہ نمبر 21 اور یعنی سورۃ الاحزاب، اس کا رکوع نمبر 4، آیت نمبر 28 تا 30 ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا پہلے مختصر خلاصہ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں اپنی ازواج کو کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں یا آپ کا ساتھ چاہتی ہیں۔ دو چیزوں کا اختیار ہے، ایک ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائشات، دنیا کی سہولیات، اور دوسری چیز ہے اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر۔ ان میں سے کس چیز کو اختیار کرنا چاہتی ہیں وہ اختیار کر لیں۔ کس موقع پر یہ آیات کریمہ جو ہیں جو آج ہم پڑھیں گے یہ نازل ہوئیں، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم آج کا جو سبق ہے، جن آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، پہلے ان آیات کا جو ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ ہے یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، یعنی کہ اپنی گھر والیوں سے، اپنی ازواج سے، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، امتعکن تو میں تمہیں کچھ دوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا رخصت کرنا، جمیلا اچھی۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال آئے گا کہ ہم نے جو پچھلے 3 رکوع پڑھے ہیں سورۃ الاحزاب کے، وہاں پر جو ذکر ہو رہا تھا وہ تو غزوات کا ہو رہا تھا، غزوہ احزاب کا، غزوہ بنو قریظہ کا، تو ایک دم سے جو ہے بات کا رخ کیسے مڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نصیحتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم نے یہ اصول قرآن پاک کا پڑھ رکھا ہے کہ قرآنی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، جوڑ ہے، کہ ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہمیں کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ یہ ایک تعلق ہے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ۔ وہ بتانے سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک مرتبہ پھر جو میں شروع کے جو لیکچرز میں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو خطاب کیا وہ لفظ یا ایہا النبی سے خطاب کیا۔ ہمارا سورۃ الاحزاب کا جو رکوع نمبر 1 تھا، یعنی کہ سورۃ الاحزاب کا جو آغاز تھا، جو پہلی آیت تھی، اس میں بھی یہی تھا، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں، کافر و منافقوں کا کہنا نہ مانیں، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ یہاں پر پھر خطاب ہوتا ہے یا ایہا النبی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جہاں بھی خطاب کیا ان کا نام لیا، یا یحییٰ، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا موسیٰ،
تو اللہ نے نبیوں کا نام لے کر جو ہے خطاب کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی خطاب کیا قرآن مجید میں تو ان کا نام نہیں، القاب کے ساتھ پکارا، نام نہیں لیا، القاب پکارے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی۔ وجہ کیا ہے؟ احترام ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے کہ نام جو ہے نہیں لیا، بلکہ القابات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ تو بات رہی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیں اپنی ازواج کو۔ اس آیت کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ جب یہ ختم ہوئے تو ان موقع پر جو اصحاب رسول تھے، مؤمنین تھے، ان کو بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ ملا، ہاتھ لگا، اور مؤمنین جو ہیں وہ خوشحال ہو گئے۔ تو مؤمنین کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، انہوں نے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخراجات بڑھا دیجئے، چونکہ اب خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے جو اخراجات ہیں ان کو اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتا، دنیا کے جائیداد، مال، اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اپنی ازواج کی یہ مطالبہ ناگوار گزرا کہ مجھ سے دنیا کے اضافے کے بارے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 ماہ تک اپنی ازواج کے پاس نہیں آئیں گے۔ کہا جاتا ہے روایت میں کہ اس وقت آپ کی ازواج کی تعداد 9 تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ تو قرآن مجید جب یہ معاملہ پیش آیا تو 29 دن تقریباً ہونے کو آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی جو آپ نے ابھی اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے نبی اپنے گھر والیوں کو، اپنی ازواج کو اس بات کا اختیار دے دیں کہ وہ جو ہیں دنیا کا مال چاہتی ہیں تو ان کو دنیا کا مال دے کر ان کو رخصت کر دیں، یعنی ان کو چھوڑ دیں، ان کو طلاق دے دیں، ان سے نکاح ختم کر لیں۔ اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اس کا رسول چاہتی ہیں اور آخرت کا اچھا گھر چاہتی ہیں تو پھر دنیا میں جو مشکلات ہیں اخراجات کے حوالے سے، دیگر معاملات میں، پھر ان پر صبر کریں، قناعت کریں، ان چیزوں کو برداشت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر سب سے پہلے زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، عائشہ تم اپنے والدین سے جا کر اس بات کا مشورہ کر لو، اس میں جلدی نہ کرو، اور جا کے ان سے پوچھ لو کہ تمہیں دنیا کا مال و دولت وہ زیادہ چاہیے تو وہ لے لو اور رخصت ہو جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، پھر میرے پاس نہیں رہ سکتی۔ اگر اللہ اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا اچھا گھر چاہیے تو پھر جو ہے وہ صبر کرو اور قناعت اختیار کرو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بات اپنے والدین سے کیا پوچھنے والی ہے، ہم اپنے دنیا کے جو مطالبات ہیں، معاملات ہیں، اخراجات ہیں، اس پہ آپ کو کیسے آپ کو ہی ترجیح دیں گے، اس کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ دنیا کی محبت کو ترجیح ہم بالکل نہ دیں گے، ہرگز نہ دیں گے، بلکہ ہم تو آپ کو ترجیح دیں گے۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ میں خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، خدا چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، اس لیے مجھے اپنے مطالبات اور اخراجات میں اضافہ وہ نہیں چاہیے۔ تو باقی ازواج انہوں نے بھی اسی بات کا اعلان کر دیا، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے، ہمیں آپ کے حرم میں رہنا یہ بہت اعزاز ہے، ہم یہ جو ہے دنیا کے مطالبات آپ سے نہیں کروانا چاہتی۔ تو انہیں یہ جو واقعہ تھا، یہ جو معاملہ تھا، اس کو قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان کیا۔ اور جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَإِن اور اگر كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ تم چاہتی ہو اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ أَعَدَّ تیار کیا ہے لِلْمُحْسَنَاتِ نیکی کرنے والوں کے لیے مِنْكُنَّ تم میں سے اجرًا عظیما اجر عظیم۔ یعنی کہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی طور پر نصیحتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ اختیارات دے دیے
کہ دو چیزوں میں سے تمہیں اختیار ہے، دنیا کے زیب و زینت آرائش چاہیے تو فرمایا فتح علینا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ، اسرحکنا امتعکنا، تمہیں کچھ دے دوں، ان کے کوئی کپڑے یا کچھ پیسے دولت دے دوں، واسرحکنا، اور تمہیں جو ہے رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے، یعنی کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا اگر یعنی کہ دنیا نہیں چاہیے بلکہ اس کے جو دوسری چیز ہے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر، تو پھر اس کے لیے دنیا کے جو مطالبات ہیں اخراجات کے حوالے سے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے جو تیسری آیت ہے آج کے سبق کی، آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یاتی لائے، من کننا تم میں سے، بفاحشۃ بےہودگی کے ساتھ، مبینۃ کھلی، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دو چند سے مراد دگنا دوہرا، وکانا اور ہے، ذالکا یہ، اللہ اللہ پر، یسیر آسان۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں بھی خطاب کیا جا رہا ہے آپ کی ازواج کو، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ آقا علیہ السلام کا کسی بھی موقع پر دل جو ہے تنگ نہ کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کو جو تعبیر کیا وہ ہے بفاحشۃ مبینہ، یعنی کہ بےہودگی کے ساتھ، کھلی بےہودگی۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا لفظ سمجھنا ہوگا بفاحشۃ مبینہ سے کیا مراد ہے۔ دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا دل تنگ نہ کرو، ان کو کوئی ایسی بات مت کرو کہ ان کو تکلیف جو ہے وہ پہنچے، زبان سے کوئی ایذا یا تکلیف وغیرہ نہ دو، یعنی کہ ان کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرا جو ہے یہ اس سے بفاحشۃ مبینہ سے مراد ہے کہ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام سے کوئی بھی ناجائز مطالبہ نہیں کروانا۔ جس طرح اوپر ذکر آیا کہ اخراجات کا مطالبہ کیا بڑھانے کا، اضافے کا، تو اللہ نے فرمایا کہ اخراجات کا مطالبہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بھی برائی جو ہے بفاحشۃ مبینہ، بےہودگی جو ہے بالکل بھی نہیں کرنی۔ یعنی آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کوئی بھی بےہودگی نہیں کرنی، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کا دل تنگ نہیں کرنا، ان کو زبان سے کوئی ایذا نہیں پہنچانی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو آقا علیہ السلام کو ناگوار لگے۔ اور اس کے بعد فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر ایسی کوئی کھلی بےہودگی کر بھی بیٹھا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا، ضعفین دو چند، دوہرا عذاب، دگنا اس کو عذاب، یعنی کہ اس کو سزا جو ہے وہ زیادہ دی جائے گی۔ یہاں پر آپ بات جو ہے وہ سمجھ لیں، قانون یہ ہے کہ جس طرح آدمی کا مرتبہ، رتبہ، درجہ، مقام، شان زیادہ ہوتی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بھی اس کے مقام کے مطابق دی جاتی ہے، اس کے مرتبے کے مطابق دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ ایک مثال ہے، ایک عالم آدمی جو ہے وہ کوئی غلطی کرتا ہے اور ایک جاہل غلطی کرتا ہے تو دونوں کی غلطی میں بہت فرق آئے گا۔ کیسے؟ عالم وہ علم والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم کا ذخیرہ ہے، اس کی غلطی کرنا جو ہے وہ اس کے سزا اور جو جاہل ہے جس کو بھی علم نہیں ہے اس کی جو سزا ہے وہ اور ہے۔ اس لیے دیکھیں آقا علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، آپ کی جو ازواج ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر باقی لوگ کریں گے گناہ ان کے لیے تو عذاب ہے، لیکن تمہارے لیے دوہرا عذاب اس وجہ سے کہ تمہارا شان زیادہ ہے، تمہارا جو مرتبہ ہے، تمہارا جو مقام ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے تم سے جو ہے کوئی غلطی، کوئی بےہودگی، کوئی بفاحشۃ مبینہ، کھلی برائی جو ہے، واضح برائی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہے۔ اور آگے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، خدا کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ آپ اگلی آیات میں پڑھیں گے جس طرح یہاں پر اللہ نے وارننگ کی ہے کہ جو آپ کے ازواج ہیں اگر وہ کھلی برائی کرتی ہیں تو ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ کوئی عمل اچھا کرتی ہیں تو ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے، مرتين، ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے، یعنی کہ ان کے شان کی وجہ سے، مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ امام زین العابدین سے کسی نے کہا
کہ حضرت آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے ہیں، تو آپ کے لیے تو بہت معاملات آسان ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام زین العابدین نے کہ آپ نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے جو آپ کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی اس کو نہیں پڑھ رکھا کہ اگر ازواج مطہرات جو ہے کو غلطی کرتی ہیں تو ان کے لیے عذاب بھی دگنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر اس گھرانے کی شان بڑھائی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے، تو ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا گا کہ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ بھی دگنا ہوگا۔ امید کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ کو آج کا جو ہمارا سبق تھا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 31 کو شروع کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔